بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد امت مسلمہ کے لیے جو لوگ روشن چراغ ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ آج کی حدیث اس حوالے سے انتہائی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ ہم میں سے ہی بعض بد نصیب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت بہت سارے صحابہ کرام کو غیر فقیہ کہتے ہیں کہ جی ان کو دین کی سمجھ نہیں تھی۔ آج کی یہ حدیث ان کی اس بات کا جواب ہے۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے بچوں کی نگہداشت اور بلوغت کے حوالے سے 3386ویں حدیث کتاب میں ہے اور 6 باب میں ہے۔ حدیث کے الفاظ آپ کی خدمت میں سب سے پہلے پیش کروں گا۔ تھوڑی سی حدیث طویل ہے لیکن اتنی بھی نہیں۔ عن ہلال بن اسامۃ عن ابی میمونۃ سلیمان مولى لأہل المدینۃ قال بینما انا جالس مع ابی ہریرۃ جاءته امرأة فارسیۃ معها ابن لها وقد طلقها زوجها فادعیاه فرطنت له تقول يا أبا هريرة زوجي يريد أن يذهب بابني، فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه استحما رطن لها بذلك، فجاء زوجها وقال من يحاقني في ابني، فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه اللهم إني لا أقول هذا إلا أني كنت قاعدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة وعند النسائي من عذب الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحما عليه، فقال زوجها من يحاقني في ولدي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، رواه أبو داود والنسائي لكنه ذكر المسند، ورواه الدارمي عن هلال بن أسامة۔ معزز خاتم حضرات، حدیث مبارکہ کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ سنن ابی داؤد وغیرہ میں ہے۔ تفصیلی حوالہ نوٹ فرمائیے۔ سنن ابی داؤد طلاق کے فروعی مسائل 35واں باب کہ بچے کی پرورش کا زیادہ حقدار کون ہے، 2277ویں حدیث۔ سنن نسائی میں 3526ویں، سنن ابن ماجہ میں 2351ویں، اسی طریقے سے مسند الحمیدی میں 1104 حدیث سند کے اعتبار سے تمام تر شکوک و شبہات سے بالا تر ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا ہلال بن اسامہ سے روایت ہے کہ ابو میمونہ السلمی جو کہ مدینہ کے ایک باسی تھے اور ایک سچے آدمی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک بار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اسی دوران ان کے پاس ایک فارسی عورت آئی، اس کے ساتھ اس کا لڑکا بھی تھا۔ اس عورت کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی اور وہ دونوں ہی اس کے دعوے دار تھے۔ عورت کہنے لگی اے ابو ہریرہ، پھر اس خاتون نے فارسی زبان میں گفتگو کی کہ میرا شوہر مجھ سے میرے بیٹے کو چھیننا چاہتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں اس کے لیے قرآن اندازی کر لو۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ فارسی جانتے تھے، انہوں نے اسی زبان میں گفتگو کی۔ اتنے میں اس کا شوہر آ گیا اور کہنے لگا میرے لڑکے کے بارے میں مجھ سے کون جھگڑا کر سکتا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ، میں نے تو یہ فیصلہ صرف اس وجہ سے کیا ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی بالکل اسی طرح کا ایک فیصلہ آیا تھا، اور وہ عورت کہتی تھی کہ میں اپنے بچے کو جدا کیسے کر سکتی ہوں، وہ تو فلاں کنویں سے مجھے پانی لا کر پلاتا ہے اور میرے دیگر کام بھی کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا تم دونوں اس کے لیے قرآن اندازی کر لو۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ میرے لڑکے کے متعلق مجھ سے کون جھگڑا کر سکتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارا باپ ہے اور یہ تمہاری ماں ہے، ان میں سے تم جس کے ساتھ چاہو اس کا ہاتھ تھام لو۔ تو اس نے اپنی والدہ کا ہاتھ تھاما اور وہ اسے لے کر چلی گئی۔ تو معزز خاتون حضرات، یہ ایک جواب ہے منہ توڑ ان ظالموں کے لیے جو صحابہ کرام کو غیر فقیہ قرار دیتے ہیں۔ باقی حدیث کا مفہوم بالکل واضح ہے، اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔